دعائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستقیم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے یوم آزادی. جن کی قربانی سے روشن ہے فضا کا ہر چراغ، ہم انہی جانباز لوگوں کو سلام کرتے ہیں. جن کی قربانی سے روشن ہے فضا کا ہر چراغ، ہم انہی جانباز لوگوں کو سلام کرتے ہیں. دے کر اپنا خون جس نے اس چمن کو دی بہار، آؤ آج مل کر اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتی ہے. ایک 15 اگست کا اور دوسرا 26 جنوری کا. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستانی جمہوریت بنا. آج 15 اگست سے ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ. 15 اگست 1947 کو سرزمین ہند پر وہی سورج شروع ہوا تھا جو آج شروع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی. یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس کی طویل مدت پر محیط تھا. اسی رات تہذیب کے خود ساختہ بونے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا. اسی رات بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے ایسے ہنرمند اور ماہر کاریگروں کے ہاتھ قلم پہ اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس تاریخی رات کی جلد صبح ہو، اسی لیے ہم نے کوئی بھی نقل نہیں کی. سازشیں کی، بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحم نے تحریکیں چلائی، جان و مال کی قربانی دی. وہ سب کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. لیکن جب اس بھیانک سی رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیانوالہ والا باغ کی مٹی کو شفق کی سرخی سے ہم انا کر دیا تھا، اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی. وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا، گلشن ناراض تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھر چکی تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں. اور اس دور کے اطمینان اور فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور ایسی آزادی کے بعد کے انتشار و اضطراب سے ہزار درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، جن کے سامنے حقیقت میں آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ خود تو ہاتھ پھیلا نہیں سکتے لیکن چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے. پھر جب ان کے بے عقلی کے نتائج سامنے آتے ہیں تو حکومت اس زمانے کو ہدف تنقید بناتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے تم کوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے. آزادی کے معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ضابطہ ہر قانون ختم ہو گیا، جو چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ایسی آزادی نہیں، مذاق ہے. اگرچہ آج اشوک اکبر اور شاہجہاں کی سرزمین کے اس کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. آزادی کوئی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی کہ ایک پلک بھٹکتے ہتھیلی پر ستو جل جائے اور آپ کی دل سب سودے میں تبدیل ہو جائے. آج 15 اگست کو ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیابیوں کا جائزہ لیا. 15 اگست ہمیں جشن شادمانی کی بھی دعوت دیتا ہے اور اس دور میں ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی. تو آئیے ہم بھی شریک جشن ہو اور اپنی پچھلی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں. اب اس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی چھوٹی سی تقریر ختم کرنی ہے. نہ پوچھ مجھ سے کہ میری امتحان کی بات کرو، نہ پوچھ مجھ سے کہ میرے امتحان کی بات کرو، جس کے لیے جیتے ہیں اس وطن کی بات کرو. جے ہند، جے بھارت. تھینک یو. میں اس بچے کے بارے میں کہنا چاہوں گا. میں نے